نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آخری حدیث جو پیش کی تھی وہ سنن ابی داؤد شریف میں تھی اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس حدیث میں جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے بعد نبوت کے دعوے کرنے والوں کو مطلقاً کذاب اور دجال فرمایا، تو آخر میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لا نبی بعدی میں لا نفی جنس کا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جن سے نبوت ہے ہی نہیں، اب نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں رہی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ الوہیت ہے ہی نہیں، کسی طرح کا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ملنی۔ باقی ان روایات کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن میں خاتم النبیین کی تفسیر موجود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور لا نبی آبادی کی تفسیر بھی موجود ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكسرون قالوا فما تأمرون قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء ہی کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کے لیے نبوت نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ یہ سن کر حضرات صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ان خلفاء کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے بعد دوسری کی بیعت کو پورا کرو، ان کے حق اطاعت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال کرے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر واضح دلیل موجود ہے، اور یہ حدیث واضح اعلان کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو کسی طرح کی نبوت نہیں ملنی، ہر قسم کی نبوت بند ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء دو کام کرتے تھے، ایک تو بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت، اور دوسرا شریعت موسویہ کو قائم رکھنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آنے والے فساد کو دور کرنا اور لوگوں کو تورات کے اصل احکامات کا پابند کرنا۔ یہی بات مشہور محدث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب بھی فساد ظاہر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نبی بھیج دیتا جو ان کے امور کو درست کرتا اور تحریفات کو دور کرتا اور تورات کی اصل کو باقی رکھتا۔ اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہ انبیاء کوئی الگ سے نئی اور مستقل شریعت نہیں لاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی انبیاء الگ سے کوئی مستقل نئی شریعت نہیں لاتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور تعلیمات کا پرچار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہی انبیاء کے مقابلے میں فرمایا لا نبی بعدی، کہ جو بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، جو موسوی شریعت کی پرچار کے لیے آنے والے ہوتے تھے، اس میں تعریف آتی تھی، اسے دور کرنے والے ہوتے تھے اور کوئی الگ سے شریعت نہیں لاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان جیسی نبوت اور ان جیسے نبی بھی میری امت میں نہیں آئیں گے۔ تشریح کی تو بات ہی نہیں ہے، غیر تشریح جو سابقہ شریعت کے پرچار کے لیے آتے تھے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آتے تھے، سرکار ان کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اب میری امت میں ایسی نبوت بھی نہیں ہے، میری امت میں ایسا نبی بھی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو ایسی نبوت بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فقط نبوت کے انقطاع ہی کی بات نہیں کی، بلکہ ساتھ میں نبوت کے قائم مقام جو چیز بننے والی تھی یعنی خلافت، اس کو بھی بیان کیا ہے کہ میرے بعد وہ کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ میری امت کے خلفاء کریں گے، اور میرے بعد خلفاء ہی ہوں گے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ روایت بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے۔ اس کے ساتھ مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، قال فشق ذلك على الناس، قال ولا ولكن المبشرات، قالوا یا رسول اللہ ما المبشرات، قال رؤی الرجل المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة۔ یہ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، میرے بعد نہ تو کسی کو رسالت ملنی ہے نہ نبوت ملنی ہے۔ حضرت انس جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں پر کچھ گراں ہوئی، بوجھ ہوئی کہ اگر نبوت و رسالت نہیں تو پھر یہ دین کی بقا کیسے ہوگی اور پھر یہ دین کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرات ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کا خواب اور نبوت کی اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ مسلمان کوئی خواب دیکھے، فرمایا یہ سچے خواب جو ہے یہ نبوت کی اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی نبوت والی برکتیں میری صورت میں بھی باقی رہیں گی اور سچے خوابوں کی صورت میں بھی کچھ برکت امت کو ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ انہی الفاظ، ایسے ہی الفاظ پر مبنی اور بھی روایات ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ کس قدر صراحت کے ساتھ حضور امت کو خبر دیتے ہیں کہ میرے بعد رسالت بھی نہیں ہے، نبوت بھی نہیں ہے، منصب رسالت ملنا بھی بند ہو چکا ہے، منصب نبوت ملنا بھی بند ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے اس حدیث میں دیکھیے رسالت اور نبوت، نبی اور رسول، رسالت نبوت دو لفظ، پھر نبی اور رسول دو الگ لفظ، ان چاروں لفظوں کو بیان کیا ہے کہ نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے، منصب بھی نہیں ہے، اور جس کو ملنا ہے، جس نے جس کو منصب ملنا ہے یعنی رسول، جس کو منصب ملنا ہے یعنی نبی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں آپ نے عام کی نفی کے ساتھ ساتھ خاص کی نفی بھی کی، عام کی نفی بھی کی، خاص کی نفی بھی کی، نبوت عام ہے اس کی نفی بھی کی، رسالت خاص ہے اس کی بھی نفی کی، رسالت کی بھی نفی کی، منصب نبوت کی بھی نفی کی جو منصب، پھر صاحب منصب رسول اس کی بھی نفی کی، پھر صاحب منصب یعنی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور روایات ہیں، اگر آپ ان تمام روایات کو پڑھیں جیسے کہ ہمارے اس پی ڈی ایف میں موجود ہیں، ان تمام روایات کو پڑھیں تو آپ پر یہ بات بالکل کھل جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہے۔ البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز مبشرات یعنی سچے خواب باقی ہیں جن کو مسلمان دیکھتا ہے، اور بخاری شریف میں سچے خوابوں کے بارے میں فرمان رسول موجود ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ بات نہایت قابل لحاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے انقطاع کے ساتھ نیک اور اچھے خوابوں کے باقی رہنے کا ذکر فرمایا ہے، کسی بھی قسم کی نبوت کے باقی رہنے کا نہیں فرمایا، جو اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی، ورنہ ضروری تھا کہ آپ سچے خوابوں کی بجائے یا سچے خوابوں کے ساتھ نبوت کی اس قسم کا بھی ذکر فرماتے۔ حدیث شریف کے آپ الفاظ دیکھیے لا یبقا من النبوتی، کہ آپ نے نبوت کے تمام اجسام اور اقسام کی انقطاع کی خبر دی، اور پھر ساتھ میں الا المبشرات، آپ نے صرف رویا صالحہ کا استثناء فرمایا ہے۔ اس سے صراحت معلوم ہوا کہ نبوت کی کوئی قسم نہیں، ورنہ نبی علیہ السلام اس قسم کا ذکر فرما دیتے، پھر آپ اس قسم کا ذکر فرما دیتے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بادی نبی، اور ایک روایت ہے لو کان نبی بادی لا کان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔
اس میں بھی دیکھیے آپ، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی کو منصب نبوت مل سکتا تو اس کے پہلے اعلی حضرت عمر فاروق تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کو ملنے والے جو اوصاف اور کمالات ہوتے ہیں، جو نبوت ہی کا خاصہ ہوتے ہیں، وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کی ذات میں پائے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق کو منصب نبوت نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضور آخری نبی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ منصب نہیں ملا، جن میں نبوت اور رسالت کو ملنے والے اوصاف زیادہ پائے جاتے ہیں، تو پھر کون ہے جس کو نبوت کا منصب ملے؟ اور حدیث شریف میں لفظ ہے لو کانا، اس سے اسی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ لو عربی زبان میں اسی غرض سے آتا ہے کہ اگر شرط نہیں تو پھر مشروط بھی موجود نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لو کانا فیہما آلہہ آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اور معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، لیکن چونکہ اور معبود نہیں ہے اس لیے فساد بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو میرے فاروق ہوتے۔ یہی معنی ہے کہ چونکہ میرے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کے سلسلے کے منقطع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت سے کمالات نبوت بھی منقطع ہو چکے ہیں، بلکہ اس امت میں کمالات نبوت موجود ہیں، البتہ منصب نبوت کسی کو نہیں ملے گا، نبوت کا عہدہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کسی عالم میں مدرس ہونے کی قوت اور تدریس کی صلاحیت موجود ہو، مگر اسے اس وقت تک مدرس نہیں کہا جا سکتا جب تک اسے کسی ادارے میں تدریس کا منصب اور عہدہ نہ دیا جائے۔ اس سے اس مثال سے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک عالم میں صلاحیت تدریس کی موجود ہے لیکن منصب باقی نہیں رہا، اس لیے اسے مدرس نہیں کہہ رہے، اس طرح امت کے بہت سے صلحاء کو، نیکوں کو، صاحب کمال کو ن- کمالات نبوت کا وافر حصہ ملتا ہے اور مل بھی رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کی نبوت کی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبوت کا منصب عہدہ دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ مناسب ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی گنجائش رکھی ہے۔ باقی حدیث مبارکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک بڑا وصف ان کا مقدس اور ہونا بھی بیان کیا ہے، اور جو پی ڈی ایف ہے اس میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آپ نے اپنے مختلف اسماء کو ذکر کیا، اور اسماء کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتمیت کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ نے کہا، فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماہی، پھر ماہی کی تعریف کرتے ہوئے کہا الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر، حاشر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذی یحشر الناس علی عقبی، پھر فرمایا انا العاقب، اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا، اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہ آئے گا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس شخص کو جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی سرکار فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و انا المقفع والحاشر والماحی والخاتم والعاقب۔ پھر ایک حدیث کنز العمال میں موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان نقل ہے فواللہ انا الحاشر و انا العاقب و انا المقفع۔ پھر صحیح مسلم میں بھی ایک روایت موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد و احمد والمقفع، اس میں نبی علیہ السلام نے اپنا ایک نام بیان فرمایا عاقب، اور پھر اس کا خود معنی بیان کیا کہ عاقب اس نبی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو۔ پھر آپ نے ایک نام بیان فرمایا حاشر، اور حاشر کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد سلسلہ نبوت نہیں بلکہ جس کے بعد حشر اور قیامت ہو،
جیسے آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ملا کر بھیجے گی، آپ نے دو انگلیاں لیں اور ملا کے سامنے صحابہ کو کہا میں اور قیامت یوں ملا کر بھیجے گے ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان نبوت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اس پر ایک نام بیان فرمایا احمد اور دوسرا محمد۔ احمد اور محمد کا مادہ بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، کہ احمد میں حمد، محمد میں حمد، اور حمد کا مقام ابتدا ہوتا ہے اور حمد کا مقام انتہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حمد ابتدا میں بھی، حمد انتہا میں بھی، ایسے ہی امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی، یہ ابتدا ہے، اور دنیا میں آپ کی نبوت کو سب نبیوں سے آخر میں ظاہر کیا گیا، یہ انتہا ہے۔ اور پھر جو آپ کا ایک نام بیان کیا گیا ہے وہ حاشر، جس کی تفسیر میں نے ابھی عرض کر دی ہے۔ تو یہ بہت سی روایات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی خاتمیت کو بیان کیا گیا، آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا گیا، خاتم النبیین کی تفسیر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا، لا نبی بعدی کی تفسیر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایک پہلو سے امت کو یہ پیغام دیا گیا، یہ بات بتائی گئی، سمجھائی گئی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت رسالت کا منصب نہیں دینا، میرے بعد نبوت رسالت کی قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔